میری آج کی ویڈیو ہے مفتی طارق مسعود صاحب کی گستاخانہ ویڈیو پر، جس پر میں اپنی ذاتی رائے دینا چاہتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ سب لوگوں کو ابھی تک پتہ ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب کے خلاف ایک بہت بڑا ہنگامہ ہوا، جس میں ابھی تک یہ بات پتہ چلی ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے بہت بڑی گستاخی کر دی۔ لیکن جن لوگوں کو نہیں پتہ، میں ان لوگوں کو مختصر یہ بات بتا دوں، مفتی طارق مسعود صاحب نے جو گستاخی کی ہے وہ کچھ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، انہوں نے یہ بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ اب یہ بات تو ویسے قرآن پاک میں بھی لکھی ہوئی ہے، لیکن مفتی طارق مسعود صاحب نے اگزامپل کرنے کی بجائے کچھ اپنی طرف سے غلط بیان کر دی۔ کے بارے میں پوری امت کا اجماع ہے، بھائی نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا جانتے۔ ابے بھائی پھر کیوں فالو کر رہے ہو یار؟ خود بول رہے ہو کہ نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا، امی تھے۔ ما تخطہ بیمینک، قرآن کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پیش کر رہے ہیں، ایک لفظ بھی ان کے دائیں ہاتھ نے کبھی نہیں لکھا، ایک لفظ نہیں لکھا۔ جیسے ہی آیت نازل ہوتی، آپ کبھی زید ابن ثابت کو بلا رہے ہیں، کبھی کسی اور صحابی کو بلا رہے ہیں، بھائی لکھو لکھو۔ اور دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن لکھوایا نا، تو چونکہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو بعض دفعہ کاتب سے گرامر کی غلطی ہوئی لکھنے میں، ہمارے نبی نے اس کی کریکشن نہیں کی۔ آپ کو نہیں پتہ چلا کہ گرامر کے لحاظ سے یہ غلط لکھا ہوا ہے، وہ اب تک اسی طرح لکھا ہوا ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ یہ بات کرتے ہوئے یہ بات پیش کر دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اسی وجہ سے وہ کاتب وحیوں سے وہی لکھوایا کرتے تھے، اور نعوذ باللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، وہ وہی لکھنے والے اگر غلطی گرامر کی کر دیتے تو وہ گرامر کی غلطی اسی طرح آج تک قرآن پاک میں موجود ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غلطی کے پہچان نہیں کر پاتے تھے۔ نعوذ باللہ استغفر اللہ، یہ بہت 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 بڑا جملہ تھا جو مفتی طارق مسعود صاحب کی زبان سے نکل آیا، اور اس کے بعد ملک بھر میں تماشا لگ گیا، اور یہ ہونا شروع ہوا کہ مفتی طارق مسعود صاحب پر 295 سی FIR ہو گئی۔ 295 سی FIR وہ FIR ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرنے پر پاکستان میں کاٹی جاتی ہے، اور مفتی طارق مسعود صاحب کو نہ صرف یہ فتویٰ ملا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بھی گستاخی کر دی ہے۔ یہ سب کچھ ہونے کے بعد بے شمار جو علماء ہیں وہ سامنے آئے اور انہوں نے اپنی اپنی رائے پیش کی۔ آپ لوگ علمی باتیں سننا چاہتے ہیں کہ جی یہ لفظ کی غلطی انہوں نے بیان کر دی، جو بالکل غلط ہے۔ طارق مفتی صاحب نے بالکل غلط بیان کی ہے۔ اس پر انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے بھی بیان بہت زبردست علمی جواب دیا۔ مفتی راشد محمود رضوی صاحب نے بھی بہت اچھا بیان دیا۔ آپ چاہیں تو ان کی ویڈیو سن سکتے ہیں، لیکن میری ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اتنا ہے۔ ہم یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ مفتی طارق مسعود صاحب کی زندگی انتہائی خطرے میں آ چکی ہے، اور وہ یہ وجہ ہے کہ طارق مسعود صاحب نے اس بیان کے بعد جب انہوں نے ایک معافی نامہ جاری کیا کہ وہ اپنے اس بات سے رجوع کرتے ہیں، اور اس میں انہوں نے کہا کہ اگر کسی کو یہ بات بری لگی ہے، میرے سے گستاخی ہوئی ہے، تو میں اس پر رجوع کرتا ہوں۔ اس کے بعد مفتی طارق پر اور پریشر آیا کہ آپ ہمیں ہی پریشر ڈال رہے ہیں کہ ہمیں غلطی لگی، بلکہ آپ اپنی غلطی تسلیم ہی نہیں کر رہے۔ اس کے بعد مفتی طارق مسعود صاحب نے اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے وضاحتی بیان ایک جاری کیا، جس میں انہوں نے کہا، میں اس چیز کا اقرار کرتا ہوں کہ میرے منہ سے کچھ غلط باتیں نکل گئی تھی، اور میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، رجوع کرتا ہوں میں اللہ کے حضور، توبہ بھی میں پیش کرتا ہوں۔ اس سب کے باوجود بھی مفتی طارق مسعود صاحب کو معافی نہیں دی جا رہی، بلکہ یہ ہو رہا ہے کہ جو ہمارے TLP اور بریلوی بھائی ہیں، یہ لوگ طارق مسعود صاحب کے بہت زیادہ خلاف ہو گئے۔ اس کے بعد TLP کے ایک اور سربراہ ہیں، ان کی طرف سے ایک ویڈیو بیان سامنے آیا کہ اگر مفتی طارق مسعود صاحب پاکستان میں آتا ہے، چونکہ یہ سب کچھ کینیڈا میں بیان ہوا، تو مفتی طارق مسعود صاحب جو ہیں وہ پاکستان میں آئیں گے تو ادارے ایکشن میں آئیں گے، ورنہ پھر جو بھی ہوگا پھر ہمیں کوئی نہ کچھ کہے، نہ ہم ذمہ دار ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. طارق مسعود عرف بونگے نے بیرون ملک گفتگو کے دوران اللہ جل جلالہ کی بھی بے ادبی کی ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس کے اندر سری گستاخی کی ہے، اور وہی لکھنے والے صحابہ پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے، جس پر تعزیرات پاکستان 295C اور 298/B کے تحت حکومت وقت کو فی الفور اس پر کارروائی کرنی چاہیے اور اسے گرفتار کر کے اسے قرار واقعی سزا دینی چاہیے، جس کی وجہ سے امت مسلمہ کے دلوں کو ٹھیس پہنچی ہے. اگر حکومت وقت نے ایسا نہ کیا اور کوئی اور کام ہو گیا تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں. مجھے سمجھ نہیں آتی آخرکار کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ اپنے ہی لوگوں کے کریکٹر پر کوئی بات سمجھتے ہی نہیں. یعنی ہمیں چاہیے تھا کہ مفتی طارق مسعود صاحب کی زندگی کو دیکھیں کہ وہ کس شعبے میں ہیں. کیا مفتی طارق مسعود صاحب یہ خواہش رکھتے ہیں؟ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، کبھی ہو ہی نہیں سکتا. کسی نہ کسی کی بنیادی اختلافات ضرور ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن مفتی طارق مسعود صاحب وہ شخص نہ تو وہ ناچتا ہے، نہ تو وہ گاتا ہے، نہ وہ کوئی حرام کام کرتا ہے، نہ تو اس کے کوئی بے حیائی کے اڈے ہیں جہاں سے اس کو حرام کی کمائی آ رہی ہو اور وہ کھا رہا ہو. وہ کوئی ایسا کام نہیں کر رہا جو اسلام نے منع کیا، بلکہ وہ الحمدللہ ایک تبلیغی انسان ہے. وہ تبلیغ کا کام کرتے ہیں اور ایک اللہ اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں. کیا اس کے بعد بھی یہ کہنا کہ ان سے یہ بات اسی لیے ہوگی کیونکہ وہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنا چاہتے تھے؟ میرا خیال ہے کہ یہاں پر ہم لوگوں کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے. یہی سوچنا چاہیے، ایک بندہ جس نے دین کی خاطر دنیا میں کام کیا، اس کے منہ سے کچھ غلط الفاظ نکل آئے، البتہ اس کو رجوع کرنا چاہیے. اس نے چونکہ رجوع کر لیا، کم از کم ان کی رجوع کرنے پر ہمیں انہیں فیور تو دینی چاہیے. اب میں اینڈ پر صرف اتنی بات کہوں گی، خدا کا واسطہ جس طرح آپ لوگ اپنے بڑوں کی فیور دیتے ہیں، نہ کہ آپ کسی بزرگ بابے کی کوئی بات گستاخی نکل آئے تو آپ کیسے طویلیں اور دلیلیں دیتے ہیں، تو دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی اتنی سی تو فیور دیا کریں کہ نعوذ باللہ کسی مسلمان کی یہ خواہش نہیں ہے کہ وہ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے. ہاں البتہ بعض اوقات باتیں کرتے کرتے انسان کے منہ سے سلپ آف ٹنگ ہو جاتی ہیں، کچھ ایسی باتیں منہ سے نکل آتی ہیں جو اس کا کہنے کی نیت نہیں ہوتی. وہ اپنے دماغ میں کہنا کچھ اور چاہ رہا ہوتا ہے لیکن اس کی زبان سے کچھ اور نکل جاتا ہے. اس بیچارے کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کے الفاظ کیا نکلتے ہیں. ہاں اگر منہ سے کچھ نکلا ہے اس پر رجوع کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے. اور مفتی طارق مسعود صاحب نے بھی رجوع کیا، توبہ کی ہے، معافی بھی مانگی ہے. میرا خیال ہے معاف کر دینا چاہیے. باقی اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. اگر اس نے سچے دل سے توبہ نہیں کی تو اللہ بہت بہت بڑا ہے، اللہ کافی ہے سزا دینے کے لیے. اللہ تعالیٰ طارق مسعود صاحب کی اور ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. اور میری آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ خدارا ایک دوسرے کو غلط کہہ لیا کرو، علمی طور پر ایک دوسرے کے خلاف بات کر لیا کریں. یہ ضرور کہہ دیا کریں کہ اس نے نعوذ باللہ غلطی کی ہے، لیکن گستاخی ایک مسلمان کی ذات پر بہت بڑا فتویٰ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے اور نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور عزت کی حفاظت فرمائے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں. مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے اور میں بھی آپ سب لوگوں کو دعاؤں میں یاد رکھوں گی. اگر آج کی میری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے لازمی دیجیے گا. جزاک اللہ خیرہ.